پھر تاریخ کے اندر 1535 کی تعداد میں محدثہ عورتیں ملیں گی، اور وہ عورتیں جن کے شاگرد امام ابن جوزی جیسے لوگ، امام ابن حجر اسقلانی جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ، امام شافعی جیسے لوگ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عورتوں کے سامنے بیٹھ کے زانو تلمس طے کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو کوئی کم فضیلت نہیں دی، فضیلت کا تاج اس کے سر پہ بھی رکھا ہے۔ یہ تو عورت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو اتنا ہی اونچا کردار بھی ہونا چاہیے، اتنا ہی اونچا کردار بھی ہونا چاہیے۔ جتنا اونچا سٹیٹس، جتنا اونچا مقام ہے، اتنا ہی اونچا کردار اور احتیاط ہے۔ عورت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 کردار دیے ہیں۔ اس کا پہلا کردار ہے کہ یہ بیٹی ہے، اس کا دوسرا کردار ہے کہ یہ ایک بہن بھی ہے، اس کا تیسرا کردار ہے کہ یہ بیوی ہے، اس کا چوتھا کردار ہے کہ یہ ایک ماں ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کردار عطا کیے ہیں۔ تو پہلا کردار یہ ہے کہ عورت کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ بیٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے، اگر اس کا مقام پہلے دیکھنا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، تو آپ ذرا اسلام سے پہلے کی تصویر بھی دیکھ لیں اور اسلام کے بعد بھی تصویر دیکھ لیں۔ اسلام سے پہلے کی تصویر سورۃ النحل 16 نمبر سورہ آیت نمبر 58 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ارشاد فرمایا فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کے باپ کو کہا جاتا کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے کے ساتھ بھر جاتا۔ اور پھر آگے فرمایا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، پھر فرمایا کہ وہ اندر ہی اندر اتنا غصہ اور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ بھر جاتا کہ اندر ہی اندر سوچتا کہ میں لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گا، میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وہ پلاننگ کرتا، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اندر ہی اندر پلاننگ کرتا کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں میرے زندہ رہنے کی، کہ یا تو یہ جو بیٹی کی شکل میں ذلت ملی ہے، اس ذلت کے ساتھ ساری زندگی گزاروں، یا اس کا گلا گھونٹ کے اس کو زندہ درگور کروں، اس کو مار دو۔ تو یہ اندر ہی اندر پلاننگ کرتا۔ اس عادت کو اللہ پاک نے قرآن کے اندر جس طرح کسی شے کی مذمت کی جاتی ہے، اس طرح ذکر کر کے اس کبھی رسم کو جڑ سے اکھاڑا۔ اور پھر اگر آگے بڑھیں آپ، بلکہ یہی رک کے اگر نتیجہ نکالیں، آج جس دور کے اندر ہم ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو لگتا یہی ہے کہ آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ جب گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ خوشی نہیں ہمیں ہوتی جو خوشی بیٹے کے پیدا ہونے پہ ہوتی ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو ساتھ ساتھ پنڈ مٹھائیاں کھاتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں پھر جو اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم پہ اب زور تو نہیں ہے، تو مٹھائیاں نہیں ہم بانٹتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کبھی رسم کی اثرات آج بھی ہیں۔ اس رسم کی اللہ مذمت کر رہا ہے اور عورت کا مقام یوں واضح کر رہا ہے، جیسے سورۃ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا آنکھیں کھولو اور سنو رب کا پیغام، قیامت کے روز اس زندہ
والی بیٹی اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی. اس کے والد کو کھڑا کیا جائے گا, پوچھا جائے گا بتا کس جرم میں تو نے اس معصوم کو زندہ درگور کیا تھا. یہ ذکر کر کے جہاں عورت کا مقام واضح کیا جا رہا ہے, وہاں اس کبھی رسم کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ خبردار گھروں میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو آر نہیں سمجھنا, بلکہ امام جعفر الصادق وہ فرماتے ہیں البنون النعمہ والبنات رحمہ, بیٹیاں بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے. یہ تو حضرت امام جعفر الصادق آپ نے فرمایا. کبھی سورۃ الکہف پڑھیں, قرآن حکیم کا 18 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 81. یہ ایک لمبا واقعہ ہے خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ جو ایک لڑکا قتل کر دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیوں مارا ہے. آگے آپ نے اس کی ریزن بتائی, گھر جا کے پڑھنے آیت نمبر 80 میں, اور یہ بتا کے پھر دعا کی کہ اے اللہ اس سے بہتر اس کے والدین کو انہیں نعم البدل عطا کر. تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس لڑکے بچے کے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی. اس بیٹی کی شادی جہاں ہوئی اس نسل سے پھر بے شمار نبی پیدا ہوئے. اس کا ذکر آیت نمبر 81 میں یوں کیا, فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا. تو اللہ بیٹی کو رحمت کرا دے رہا. بیٹے اگر نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. یہ صرف امام جعفر الصادق کا قول نہیں ہے, قرآن پاک میں بیان ہو گیا کہ بیٹیاں والدین کے لیے کیا ہے, بولے رحمت ہے. یہی وجہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا لَيَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ, اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا, پڑھایا لکھایا تربیت کی, فرمایا اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ, وہ کہیں اور داخل نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو رب کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا. اگلی بات بڑی سننے والی ہے. حضور نے فرمایا سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ, فرمایا جب بچوں کو گفٹ دیتے ہو, تحفے دیتے ہو, اس میں برابری رکھا کرو, عدل کیا کرو. پھر فرمایا فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا, میں اگر بیٹے اور بیٹیوں میں سے کسی کو افضل گردانتا, کسی کو اونچا مقام دیتا, تو فرمایا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ, میں بیٹی کو بیٹوں پر ترجیح دیتا. یہ حضور فرما رہے ہیں. بیٹے ہمارے انگلش میڈیم پڑھیں اور بیٹی کی بات آئے تو کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیں, یعنی ہم نے بیٹی کو ترجیح نہیں دی. حضور فرما رہے ہیں میں اگر ترجیح دیتا تو بیٹی کو دیتا. یہ مقام ہے بیٹی کا. اگر یہ بیٹی کا مقام ہے تو پھر اندازہ لگائیں اس مقام کے مطابق بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. یہ مقام ہے تو پھر بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اگر بیٹی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بیٹی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ رحمت ہے, تو پھر بیٹی کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے دکھانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تحت اقدام الامہات, بیٹی کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور پھر فرمایا آگے عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد,
فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ آج بیٹیاں پڑھ لکھ جائیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے والدین بوڑھے، ان کو کسی شے کی خبر ہی کوئی نہیں، وہ والدین کو اب خاطر میں نہیں لاتی۔ تو یاد رکھیں اللہ نے بیٹی کی جنت ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہے، اور اللہ کی رضا، اپنی رضا اللہ نے اس بیٹی کی والد کی رضا میں رکھی ہے۔ اگر ماں اور باپ کسی معاملے میں بیٹی سے رائے لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اس وقت بیٹی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس معاملے میں ماں اور باپ مشورہ لے رہے ہیں وہ اس معاملے میں اپنے والدین کی رضا دیکھے کہ میرے والدین کی خواہش کیا ہے۔ یہ بیٹی، اگر وہ بیٹی کا مقام ہے تو یہ بیٹی کا کردار ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ کوئی رول ماڈل دیکھنا چاہیں تو کبھی سیدہ کائنات کو دیکھ لیں۔ سیدہ کائنات جب حضور اسلام تشریف لاتے، آپ ادب کے ساتھ اپنے بابا جان کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ بیٹی آج موبائل یوز کرتی ہے، پاس باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں کہ پاس کون بیٹھا ہے۔ دنیا کی سب سے میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی، میرے آقا علیہ السلام کی لخت جلال، دنیا کی ساری عورتوں کے لیے جن کا اٹھنا بیٹھنا مثل راہ، ان کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ جب حضور تشریف لاتے تو وہ ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، پھر مرحبا کہتی، حضور کے دستے مبارک پہ بوسہ دیتی اور اپنی مسند پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ پھر حتیٰ کہ جب وصال کا وقت آیا تو حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے سیدہ کو بلایا، آپ نے کوئی کانوں میں بات کہی تو رو پڑی آپ، پھر کوئی بات کہی تو آپ ہنس پڑے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ رونا اور ہنسنا یہ دونوں کیفیات کا امتزاج کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے مجھے میرے بابا جان نے خبر دی کہ میں تم سے جدا ہونے والا ہوں تو میں رو پڑی، پھر خبر دیا فاطمہ تو وہ پہلی ہوگی میری فیملی میں جو برزخ میں جس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو بابا جان کی ملاقات کا سن کے میں ہنس پڑی۔ سیدہ کائنات کا یہ عمل بیٹیوں کے لیے کردار پیش کرنا کہ بیٹی روئے تو والد کی جدائی پہ روئے، اور بیٹی مسکرائے خوش ہو تو اپنے والدین کی ملاقات پہ خوش ہو۔ اور پھر جب وہ سسرال میں جائے، سسرال میں بھی جا کر اپنا وہ کردار پیش کرے کہ ساس اور سسر اس کی تعریف کریں اور ان کے والدین یعنی بیٹی کے ماں اور باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ اس نے ہمارے دودھ اور ہماری تربیت کی لاج رکھی ہے۔ وہ ساس اور سسر بیچارے یہ نہ دعائیں دیتے پھریں کہ کن کی بیٹی بھی آ کے لائیں، بلکہ دعائیں دیں کہ بھلا ہو ان والدین کا جنہوں نے اپنی اتنی اچھی تربیت کر کے تو یہ بیٹی بہو کے طور پر ہمیں دی ہے، تو سر فخر کے ساتھ بلند ہو جائے۔ تو وہ اگر مقام ہے تو یہ بیٹی کا کردار ہے۔ اگر آگے ہم بڑھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کا دوسرا کردار یہ ہے کہ عورت بہن ہے۔ بولیں کیا ہے؟ بہن ہے۔ پہلے بہن کا مقام بیان کرتے ہیں، پھر اس کا کردار متعین کرتے ہیں مختصرا۔ مقام یہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اسلام نے فرمایا اگر کسی کی دو بہنیں ہوں او اختان، فرمایا دو بہنیں ہوں، اور یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کے، ترمذی میں فرمایا او ثلاث اخواتن، اگر کسی کی تین بہنیں ہوں اور باپ فوت ہو گیا، اب بھائی ان کا کفیل ہے۔ بہنوں کا کفیل کون بن گیا؟ بھائی۔ فرمایا اس بھائی نے یحسن، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، اچھی جگہ شادیاں کی، تو فرمایا اس بھائی کو خوشخبری ہو الا دخل الجنہ، جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔
بہن کا مقام ہے تو پھر اندازہ لگائیں بہن کا کردار کیسا ہونا چاہیے. پھر بہن بہن بن کے دکھائے اپنے کردار سے, وہ بہن بن کے دکھائے. پھر اس پر کبھی ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ایسی ایسی بہنیں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے بھائیوں کے مقدر بدل کے رکھ دیے. سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ یاد, جب گلی میں جا رہے تھے ننگی تلوار لے کر, کسی نے ان کے تیور دے کے پوچھا عمر خیر آج کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ آج ختم کرنے جا رہا ہوں بانی اسلام کو بھی اور اسلام کو بھی, نعوذ باللہ. جب یہ کہا تو اس نے کہا ادھر بعد میں جانا, پہلے گھر کی تو خبر لو. تمہاری بہن نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا, غصے میں لال پیلے ہو گئے, گھر گئے, دروازے سے ہی داخل ہوئے تو آواز پر کانوں میں پڑی کہ ان کی بہن قرآن تلاوت کر رہی. بھائی کو دیکھ کے قرآن چھپا دیا. سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے اور بہن کو مارنے لگے. مارا, لہو لہان کر دیا, بے نوئی کو بھی مارا, مگر بہن کے ایک ہی جملہ زبان پر تھا. اس نے کہا عمر اس جسم سے جان نکل سکتی ہے مگر محمد عربی کی محبت نہیں نکل سکتی. یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ دل پسج گیا. کہا اے بہن مجھے بھی سناؤ وہ کیا پڑھ رہی تھی تو سورہ مریم کی آیات تلاوت کی. جو جو قرآن سنتے گئے اندر سے اندھیرا دور ہوتا چلا گیا. کہا مجھے لے چلو ان کے پاس. حضور کے پاس کلمہ پڑھ لیا. اگر بہن اچھے کردار کی ہو تو اپنے بھائیوں کا مقدر بدل سکتی ہے. اور اگلی بات سنیں آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں, یہ جملہ سن لیں, اس کے بعد سٹڈی کریں. غلط ہوا تو مجھے بلا لینا, جو سزا چور کی وہ سزا میری. یاد رکھیں بہن کے بارے میں جو بھائی کے دل میں غیرت ہوتی ہے, بھائی کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ غیرت. یہ تحفہ صرف اسلام کا دیا ہوا ہے. دنیا کا کوئی مذہب بھائی کے دل میں غیرت نہیں پیدا کرتا بہن کی مناسبت سے جو غیرت اسلام پیدا کرتا ہے. تو مقام وہ, کردار یہ. پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو عورت کا تیسرا کردار ہے کہ عورت بیوی ہے. بولے کیا ہے؟ عورت بیوی ہے. پہلے اس کا مقام بیان کرتے ہیں کہ بیوی کے روپ میں اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہے. تو کبھی پڑھیں سورۃ الروم, اس کی آیت نمبر 21. ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ لفظ بولا ہے ازواجا. یہ لفظ جہاں مرد کے لیے بولا ہے وہاں عورت کے لیے بھی بولا ہے. زوج کا معنی جہاں مرد ہے وہیں عورت ہے. ایک ہی لفظ میں دونوں کا ذکر کرنا, اس کا مطلب ہے کہ مقام مساوی ہے. بولے مقام مساوی ہے, برابر ہے. اور یاد رکھیں زوج کا معنی مطلق ہے, جوڑا, جوڑ. یہ صرف میاں بیوی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں جوڑا بچے پیدا ہوتے ہیں نا, جڑواں, تو چاہے وہ بیٹی ہو ایک دوسرا بیٹا ہو, ان دونوں کو کہیں گے ازواج. اسی طرح ایک ہی جنس کے دو پودے ہیں تو وہ ایک ہی جنس کے دو ہیں, انہیں کہیں گے ازواج. ایک جانور کو بھی ازواج کہتے ہیں, بکرا بکری ہے ازواج, درخت ہے ازواج. اس کا معنی مطلق ہے, یکساں, برابر, مساوات ازواج کے اندر. اب اس میں جو عام اردو ہے نا, عام اردو, بلکہ عام جو لوکل عربی ہے اس کے اندر بھی مرد کو کہتے ہیں زوج, عورت کو کہتے ہیں زوجہ. ایسے ہی ہے نا, فلاں کی زوجہ, فلاں کی زوجہ. تو یہ جو زوج اور زوجہ اس لفظ پہ کبھی غور کریں تو زوجہ کے آگے گول تا ہے,
تو وہ بتا رہی ہے کہ یہ لفظ مونس ہے، یہ لفظ مذکر ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مونس ہوتا ہے نا لفظ، تو ذہن کے اندر ہلکا سا شائبہ آ جاتا ہے کہ یہ مونس ہے تو شاید اس کا مقام نیچے ہے۔ یاد رکھیں پورے قرآن میں اللہ نے عورت کے لیے لفظ زوجہ نہیں استعمال کیا۔ کو گل سمجھ آئی؟ بولے پورے قرآن میں اللہ نے عورت کا ذکر لفظ زوجہ سے نہیں کیا، یعنی تائے تانیث سے نہیں کیا۔ وہ جو ہمارے ذہن میں وہ مونس کا تانیث کا ذکر سن کے یہ تصور آتا ہے کہ یہ شاید کم تر ہے، قرآن پورے کے اندر اللہ نے لفظ زوجہ کا ذکر نہیں کیا تاکہ ان کے ذہنوں سے یہ بات نکالی جائے کہ یہ کم تر ہے۔ جہاں بھی عورت کے لیے لفظ استعمال کیا زوج، جیسے سورہ بقرہ پڑھے آیت نمبر 35، فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت، آگے زوجتو کا نہیں ہے، آگے ہے زوجک الجنہ، تو مذکر استعمال ہوگا تو عورت کے لیے ہے۔ سورہ الذاریات کبھی پڑھے، اس میں فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، یہاں بھی مذکر۔ سورہ طٰہٰ پڑھے، فرمایا ازواجن من نبات شتیٰ، یہاں بھی مذکر ہے۔ ثمانیۃ ازواجن سورہ انعام، یہاں بھی مذکر۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ سورہ واقعہ، یہاں بھی مذکر۔ سورہ نساء میں فرمایا وخلق منها زوجها، یہاں بھی مذکر۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر مرد کا کیا ہے وہی ذکر اللہ پاک نے عورت کا بھی کیا۔ تو جنس، یہ جو جنس ہوتی ہے یہ بلندی کا معیار نہیں، بلندی کا معیار وہی سورہ حجرات میں فرمایا بلندی کا معیار سیرت و کردار ہے۔ اگر مرد نے اپنی سیرت کو سنوار لیا، اپنے کردار کو سنوار لیا، پھر وہ بلند ہے۔ اور اگر وہ جگہ جگہ منہ مارتا رہا اور غلاظتیں اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا رہا اور عورت تقویٰ، طہارت، زہد، ورع میں آگے بڑھ گئی تو فرمایا پھر مقام مرد کا نہیں، پھر مقام عورت کا ہے۔ تو سیرت و کردار سے پھر مقام بنتا ہے۔ تو یہ عورت کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا عورت شوہر کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیسے؟ فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا، بیویوں کا ذکر آ گیا، پھر آگے اولاد کے بارے میں فرمایا وذریتنا، یہ فرما کے دونوں کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دی، فرمایا قرۃ اعین، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولے کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی سورہ زخرف کو پڑھے آیت نمبر 70، اس میں فرمایا جب قیامت کے دن سارے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ مردوں سے فرمائے گا ادخلوا الجنہ انتم، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ساتھ ہی فرمایا وازواجکم، اور اپنی بیویوں کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے بیوی کا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر کسی مرد نے، شوہر نے لقمہ کھانے کا اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا محبت سے، فرمایا اس پر جنت واجب ہے۔ یہ مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ پاؤں کی جوتی سمجھنے والے بیوی کو، ان کے لیے یہ فرمان آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ وہ کہیں یہ سن کر یہ نہ سمجھ لینا اور گھر میں جا کے مردوں کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ ہمارا مقام تم سے بلند ہے یا ہم تمہارے برابر ہیں۔ نہ، تصویر کا دوسرا رخ بھی سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہوئی
حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، داخلت الجنہ، رب اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ نفلی عبادت بھی اگر بیوی کرنا چاہتی ہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، یہاں تک فرمایا۔ یہ اس کا کردار اور شوہر کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرد، یہ وہ عورت جو ہے وہ مرد سے پھر بلندی ہو گئی اور گھر میں سینہ تان کے کھڑی ہو جائے کہ میں تمہارے برابر نہ، اگر اس کا مقام ہے تو یہاں مرد کا بھی پھر ایک مقام ہے۔ پھر اگر آپ پڑھیں سورہ النساء اس کی آیت نمبر 34، اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورت کا کفیل ہے اور مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ جیسے دیکھیں نا کوئی فیکٹری ہوتی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، تو جب آپ نے اس کا نظام چلانا ہے تو سارے پرنسپل ہوتے ہیں یا ایک پرنسپل ہوتا ہے؟ سارے ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں تو سارے ڈرائیور ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے؟ گاڑی تبھی چلتی ہے جب ایک ہی ڈرائیور ہو، 5-6 ہو جائیں گے تو گاڑی خراب ہو جائے گی۔ تو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ گھر معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک سربراہ کی مانے کوئی نہ، اور اگر کوئی سربراہ کی مانے ہی کوئی نہ، اس کی کوئی اطاعت ہی نہ کرے تو گھر کا ڈسپلن سارا خراب ہو جائے گا، نظام تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا مرد یہ عورت کا کفیل ہے، اس کو سربراہ بنایا۔ اور سربراہ کیوں بنایا ہے؟ آگے 2 وجہ بیان کی۔ پہلی فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ فرما رہا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، ایک یہ ریزن، اور دوسری ریزن فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، یہ کفیل ہے، یہ خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو سربراہ بنایا۔ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ یہ انسان ہونے کے ناطے یہ کسی وکری کائنات کا بندہ ہے، یہ مرد ہے تو اس لیے یہ اعلیٰ مقام پر پا گیا، اس لیے بنایا ہے کہ گھر کا نظام چلانا ہے، عورت کی جملہ ضروریات کا کفیل ہے اور یہ خرچ کرتا ہے گھر پر، فرمایا اس لیے اس کو سربراہ بنایا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں وہاں ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا البتہ مردوں کو ایک درجہ ان پر فضیلت عطا کی ہے، عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، یہ قرآن حکیم فرما رہا ہے، یہ شوہر کا مقام بھی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی بیان کر دوں، بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ جب اس کا مقام واضح ہو گیا اب ذرا اس کا کردار سن لیں۔ عورت کو جو شکل اللہ نے بیوی کی دی ہے تو بیوی کی شکل میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اب کردار متعین کیا جا رہا ہے، فرمایا فالصالحات، عورت نیک ہو، نیکی تقوی طہارت کے راستے پہ چلے۔ دوسرا فرمایا قانتات، اپنے خامد کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی مطیع ہو، گھر میں اس کی بات مانے۔ تیسرا فرمایا حافظات للغیب، مرد کے نسب کی حفاظت کرے، مطلب یہ ہے کہ اپنی عصمت کی کیا کرے؟ حفاظت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، مرد کے نسب کی حفاظت کرے۔ اور یہ جو معنی ہے حافظات للغیب، اس کا ایک یہ بھی معنی ہے گھر میں ایسے بندے کو آنے کی اجازت نہ دے جس کے آنے سے مرد ناراض ہوتا ہے، ایسے بندے کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔
جس کے داخل ہونے سے مرد شوہر ناراض ہوتا ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر جتنے بھی ہیں کہ گھر کو مینج کرے، ایک ایک چیز اس کے پاس شوہر کی امانت ہے۔ رات کے 12 بجے بھی مرد کو، شوہر کو اگر کوئی چیز چاہیے، ایگزیکٹ اس کا ہاتھ وہیں جانا چاہیے جہاں وہ چیز پڑی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسی ماؤں بہنوں کی بھی کمی نہیں ہے، غصے میں آتی ہیں تو پورے کا پورا گھر ہی الٹ پلٹ کر دیتی ہیں، ایسی ماؤں بہنوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ گھر میں داخل ہو مرد، تو گھر کا ماحول دیکھ کر اور اپنی بیوی کو دیکھ کر مرد کے پورے دل کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے چہرے پر 12 بجے ہوں اور گھر میں داخل ہوتے ہی لڑائی جھگڑا فساد یہ شروع ہو جائے۔ فرمایا مرد گھر میں داخل ہو، گھر کا ماحول اور عورت کی کنڈیشن دیکھ کر مرد کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور پھر بھائیوں کے لیے بھی گزارش ہے، بھائیوں کے لیے بھی وہ بھی جائز رشتے کو ترجیح دیں، جگہ جگہ سے غلاظت اٹھا کے منہ میں نہ ڈالیں۔ وہ بھی جب گھر میں داخل ہو تو ان کو دیکھ کے عورت کے بھی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ وہ بھی بنے سورے تو اپنی بیوی کے لیے بنے سورے، تو دونوں گاڑی کے پہیے جب یکساں چلتے ہیں تو تب گاڑی کا بیلنس رہتا ہے۔ اور پھر بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ایسا بھی نہ کیا کریں اگر وہ باہر جا کے کماتے ہیں تو پیچھے بیوی بھی تو فارغ نہیں بیٹھتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، سب سے پہلے گھر میں اٹھنے والی ایک عورت ہوتی ہے۔ خدا توفیق دے تو نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک پڑھا، پھر بچوں کو اٹھایا، پھر بچوں کو اسکول بھیجا، تیار کیا، ناشتہ بنایا، پھر شوہر کا ناشتہ، صاحب ایسے ہی تو پھر بچوں کا ناشتہ، پھر ان کو اسکول بھیجا، اس کے بعد پھر والدین ہوتے ہیں، پھر ان کا ناشتہ، پھر گھر کے برتن، پھر کپڑے، پھر پورے گھر کی صفائی ستھرائی، یہ سارا کچھ ملازمہ نہیں کرتی، بیوی کرتی ہے۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کوئی 2 میٹھے جملے بیوی کے لیے بھی بول دیا کرے تاکہ وہ سن کے اس کے بھی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور وہ گھر میں داخل ہو تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں، جب شوہر صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یوں پتا چلتا ہے گھر میں فرعون آ گیا ہے۔ باہر وہ میٹھے میٹھے انداز میں باتیں کریں گے، گھر میں بچوں پہ بھی غصہ، بیٹیوں پہ غصہ، بیوی پہ غصہ، ہر ایک پہ غصہ۔ باہر کہتے ہیں کہ یہ بڑے اخلاق والا ہے، گھر کہتے ہیں کہ یہ تو فرعون داخل ہو گیا کمرے میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت مرد کا احترام کرے اور مرد شوہر بیوی کا احترام کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اگر ہم اسوہ دیکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں جب گوشت پکتا، اچھی چیز پکتی، تو جہاں گھر میں کھائی جاتی حسن سلوک اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہوتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی وہ سالن بھیجا جاتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کا اسوہ تھا۔ تو بات یہاں پہ اس پوائنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ یہ کردار ہے بیوی کا۔ آخری بات جہاں پہ گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ عورت کا چوتھا کردار یہ ہے کہ عورت ماں ہے۔ بولے کیا ہے؟ ماں ہے۔ قرآن کے 4 مقامات ہیں میرے دوستو جہاں پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ 4 مقام ہیں جہاں والدہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا حضور کے پاس اور عرض کرتا حضور مجھے فرمائیں من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔ یہ ماں کا حق بیان کیا جا رہا ہے، مقام باپ کا زیادہ ہے اور حق ماں کا زیادہ ہے۔ جب باپ کی باری آئی تو فرمایا
کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے، یہ باپ کا مقام ہے۔ اور جب حق کی بات آئی تو حق ماں کا زیادہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص حق ادا کرتا ہے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، اور اگر کوئی باپ کا مقام پا جائے تو اس کو بدلے میں رب کی رضا ملتی ہے۔ وہ اس طرح آقا علیہ السلام نے ماں کا مقام بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی بندہ آپ لے لیں، شخصیت، اس کے پیچھے اس کی تربیت کرنے میں اس کی ماں کا رول ہوگا۔ اس وقت تک کوئی بڑی ہستی نہیں بنتی جب تک پیچھے رول ماں کا نہ ہو۔ اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے 18 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 18 میں سے حسن و حسین ایک ہی تھے، کوئی دوسرا نہیں بنا۔ ارے حسن و حسین جیسا ان 18 بچوں میں سے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کیوں دوسرا نہیں تھا؟ اس لیے کہ کسی اور کی ماں فاطمہ تو زہرا نہیں۔ جو بھی آپ بڑی ہستی لے لیں، اس کے پیچھے ماں کی تربیت نظر آئے گی۔ سید حضرت بابا فرید گنج شکر ایک دن اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے، امی جان میری زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا، بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں، کمال تیری ماں کا ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا، میں نے زندگی ساری بیٹا بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ پھر بیٹے فرید الدین گنج شکر ہوتے ہیں، کبھی چشمے تصور میں لائیں سرکار غوث پاک کو، سرکار غوث پاک کہ آپ کے نانا جان، یعنی آپ کے والد محترم کے سسر، اور آپ کے کیا لگے؟ نانا جان، انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی آپ کے والد سے کروائی تو آپ نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اور پاؤں سے اپاہج ہے، زبان سے گونگی ہے۔ تو جب شادی ہوئی تو سرکار غوث پاک کے والد محترم نے انہیں کہا، یعنی اپنے سسر کو، کہ وہ تو دیکھتی بھی ہے، وہ تو بولتی بھی ہے، وہ تو سنتی بھی ہے، وہ تو چلتی بھی ہے۔ کہا بیٹا وہ نہیں کہنے کا تھا مطلب جو آپ سمجھے ہو، میرا مطلب یہ تھا گونگی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کی زبان سے زندگی ساری کبھی برائی نہیں نکلی۔ اندھی ہے، مطلب یہ تھا اس نے کبھی کسی کو میلی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ اور بہری ہے، مطلب یہ تھا اس کے کانوں میں کبھی برائی نہیں گئی۔ اپاہج ہے، مطلب یہ تھا اس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ اگر ماں ایسی ہو تو بیٹا وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے۔ آپ پھر اندازہ لگائیں، مزید پیچھے چلتے جائیں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی جن کی وجہ سے آپ کو وجود ملا، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنے، جن کی وجہ سے اللہ نے اپنا آپ دکھایا، یعنی وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگائیں پھر آپ کی امی جان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، حضرت سید آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ کبھی قرآن پاک کی سورہ پڑھے، سورۃ المزمل، تو سورۃ المزمل، مزمل کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اے چادر اوڑھ کر سونے والے محبوب۔ اس چادر کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جس چادر نے حضور کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، کوئی ساری زندگی وہ چادر اوڑھ کر سوئی تو نہیں رہے، کوئی 1 لمحہ، 2 لمحے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ وہ چادر اوڑھ کر سوئے۔ تو جس چادر نے حضور کو اپنی آغوش میں لیا، اس چادر کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ تو جس ماں کے بطن مبارک میں حضور 9 ماہ رہے، اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ تو بات بتانا مقصد یہ ہے، کوئی شخص اس وقت تک اونچی ہستی ہونے کے ناطے
انسانیت کے سامنے نمایاں نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے ماں کی تربیت نہیں ہے۔ ماں پر پھر فرض ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ ماں سکھاتی ہے کہ چھوٹے بڑے میں فرق کیا ہے، ادب کیسے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر آج کی عورت سنور جائے پھر معاشرہ سنور جائے گا۔ ہمارے ہاں حیف ہے، افسوس ہے، جتنے مواقع ہم مردوں کو میسر ہوتے ہیں تعلیم و تربیت کے، اتنے مواقع عورتوں کو میسر نہیں ہوتے۔ ہم نے عورت کو مسجد سے ہی نکال دیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے مواقع کم ہیں۔ آپ سب سے بڑی مسجد دنیا کی مسجد حرم ہے، وہاں دونوں مل کے طواف کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک حصے میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، دوسرے میں مرد پڑھتے ہیں۔ میرے تاجدار کائنات کی مسجد مسجد نبوی آدھی مسجد خواتین کے لیے، آدھی مردوں کے لیے ہے۔ اور دنیا کے ممالک آپ چلے جائیں جہاں بھی، مسجد کے اندر جتنی جگہ مردوں کے لیے ہے اتنی جگہ عورتوں کے لیے ہے۔ پاکستان میں تو ہم نے عجیب تقسیم بنا دی ہے، مگر اس ماحول کے اندر بھی 40 سال سے جس تحریک کے اندر شانہ بشانہ جہاں مرد کام کرتے ہیں وہیں عورتیں کام کرتی ہیں، اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے آج سے 40-42 سال پہلے اس مشن کا آغاز کیا۔ آج یہ مشن پھیلتے پھیلتے دنیا کے 250 ممالک میں ہے۔ تو دنیا کے 250 ممالک میں جہاں تحریک منہاج القرآن ہے وہیں ساتھ منہاج القرآن ویمن لیگ بھی ہے، یعنی عورتیں بھی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اور پھر میلاد ہو، اعتکاف ہو، یہ آخری اشرا جو ابھی ہمارا رمضان کا آنا ہے، جہاں ہزارہ لوگ ہمارے شہر اعتکاف لاہور میں مرد اعتکاف کریں گے، وہاں ہزارہ خواتین بھی اعتکاف کریں گے۔ آپ کبھی بھیجیں نا اپنے بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، باہر گیٹ پر ہمارا سٹار لگا ہے، وہاں جو احباب بیٹھے ہیں انہیں نام لکھوائیں، اپنی بیٹیوں اپنے نام لکھوائیں کہ میری بیٹی، میری بہو، میری بیوی، میری بہن جائے گی وہاں اعتکاف کے لیے۔ اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، بیٹی کو بھیجیں اعتکاف پہ، اس کی تعلیم و تربیت ہوگی، اور جب واپس آئے گی آپ کو محسوس ہوگا کہ گھر جنت بن گیا ہے۔ یہ پورے تجکن کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو حاضر قیاس میں نے تو ایک مثال کوٹ کی ہے منہاج القرآن کی، تو دنیا بھر میں جہاں ہم مردوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرتے ہیں، اگر خواتین کو بھی کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ 10 15 20 سال گزرنے کی دیر ہے، وہ وقت دور نہیں کہ اگر کسی سندھ کی ساحل پر کسی بہن نے بلایا تو محمد بن قاسم اگر سندھ کی سرزمین پہ آ سکتا ہے اپنی بہن کی عزت کی رکھوالی کے لیے، تو پھر وقت دور نہیں اس پیٹرن پر، اس نہج پر اگر خواتین کی معاشرے کی تعلیم و تربیت ہو تو پھر کوئی دوسرا فلسطین نہیں بنے گا۔ آج فلسطین کی بچیاں انتظار کر رہی ہیں کہ محمد کے غلام کدھر گئے محمد بن قاسم جیسے لوگ۔ وجہ یہ ہے ہم نے قوم کو اچھی مائیں نہیں دی۔ وہ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قومیں تیار کر کے دوں گا۔ تو اچھی مائیں تبھی ملتی ہیں جب ان کی اچھی تربیت ہو۔ آج کے دور میں منہاج القرآن نے بچیوں کی تربیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں گزارش کروں گا جتنے بیٹھے ہیں، ایک تو اعتکاف پہ اپنے بچیوں کو بھیجیں، دوسرا فہم دین، یہ موبائل کے اوپر ایک ایپ ہے فہم دین، پلے سٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور بیٹیاں بھی سنا کریں، بیٹے بھی سنا کریں۔ حضور شیخ الاسلام کی آواز میں گھر گھر تربیت کی خیرات پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ فیض سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔